ناظرین، انتخابات کے بعد پاکستان کے اندر ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی تصویر بن رہی ہے۔ تمام جماعتوں کا خیال ہے کہ وہ حکومت سازی کر پائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار اب عمر ایوب صاحب کو نامزد کر دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس نمبرز ہو پائیں گے۔ کچھ متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے، پھر ڈینائی کیا گیا کہ بات چیت نہیں کریں گے۔ بین الاقوامی طور پر بھی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور اس کے اندر ان کا غصہ بھی نکل رہا ہے، اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ الیکشن میں ان کے خیال سے کیا ہوا۔ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ذرا اس تمام منظرنامے کو سمیٹنا چاہتے ہیں کہ آج جمعرات ہے اور ہمارا آخری پروگرام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اگلے 3-4 دنوں کی بھی خبریں یہاں سے نکلیں۔ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نواز کی طرف سے، سینیٹر ولید اقبال صاحب تحریک انصاف کی طرف سے، انصار عباسی بہت عرصے کے بعد آئے ہیں اسٹوڈیو میں، آپ کا بہت شکریہ۔ صحافی تجزیہ کار نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور زاہد خان صاحب عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے۔ میں ایک ساؤنڈ چلانا چاہتا ہوں آپ سب کی اجازت سے۔ بیرسٹر سیف نے آج بات کی ہے امریکہ کا رول کیا ہونا چاہیے۔ پہلے لیٹس گیٹ دی فورن ایلیمنٹ آؤٹ آف دا وے، پھر اس کے بعد ہم اندرونی معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب نے آج امریکہ کے حوالے سے کن توقعات کا اظہار کیا کہ الیکشن کے اوپر وہ کیا بات کریں؟ جی، امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے، اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی مذمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے اپنا اثر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کریں۔ اوور ٹو یو جی، ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس؟ ہمیں چاہیے امریکہ کی طرف سے اس قسم کا دھکا؟ ہمارے یہاں پہ اور بھی کافی سارے مسائل ہیں، بٹ یو تھنک فورن ایلیمنٹ از امپورٹنٹ؟ کیونکہ آپ کے پارٹی کے پلیٹ فارم سے بیان ہے۔ دیکھیں جی، اس کے کانٹیکسٹ کو ذرا اس کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک میرے خیال میں انہوں نے یکے بعد دیگرے امریکی دفتر خارجہ جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، اس نے بیک ٹو بیک مطلب ایک دن کے وقفے کے بعد 3 اسٹیٹمنٹس جاری کی ہیں۔ اور بائی دا وے وہ اکیلے نہیں ہیں اس میں، یورپی یونین کی طرف سے بھی اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور کامن ویلتھ کے آبزرورز تو ملے بھی ہیں ہماری قیادت کو، پہلے بھی الیکشن سے اور الیکشن کے بعد بھی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک پاکستان کی انتخابی اور جمہوری تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ایون سیکرٹری جنرل آف دا یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے، تو ہمارے یہاں تو ہمارے نگران وزیر اعظم نے ماشاءاللہ پریس کانفرنس میں کہا کیا کہ جی قوم نے رزلٹس کو قبول کر لیا ہے اور وہ ریڈی ٹو موو آن ہے۔ حالانکہ الیکشن سے ایک دن پہلے، ایک رات پہلے، وہ ایک کسی فورن جرنلسٹ کو ہی کہہ رہے تھے کہ جی میں نہیں گارنٹی کر سکتا کہ الیکشنز فیئر اور فری ہوں گے، اور پھر آگے 1-2 دن بعد کہتے ہیں کہ جی بالکل فیئر اور فری تھے۔ لیکن یہ پیغام ڈائریکٹڈ تھا ٹورڈز واشنگٹن۔ یہ ان کا فیئر اور فری، دیکھیں جی یہ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ ہماری جب اپنے اداروں اور الیکشن کمیشن اور نگران حکومت، جو کہ اس کو کیا ضرورت ہے الیکشن کمیشن کے ڈیفنس پہ آئے، ساری دنیا میں جو جوش و خروش کے ساتھ آواز اٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر، وہ اس کے ڈیفنس کو آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن بالکل ٹھیک ہوا ہے، بس نہیں جی انٹرنیٹ بند کرنا بالکل ٹھیک تھا۔ حالانکہ واشنگٹن کو اپیل بنتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، میں بنیادی بات یہ ہے، اور یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں، اور ذرا غور کیجئے کہ ان کی طرف سے بیان کیا آئے ہیں۔ ان کی طرف سے پہلا اسٹیٹمنٹ آیا انٹرفیئرنس ان الیکشنز کا، ان کا آیا بیان جس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ بہت سے بنیادی حقوق پہ جس طرح کی ناجائز پابندیاں، انڈیو ریسٹرکشنز لگائی گئی آزادی اظہار رائے پر، آزادی پرامن جو اجتماع اور غیر مسلح اجتماع اس کے اوپر، اور رسائی تک انفارمیشن جس طرح انٹرنیٹ اور اس کو بند کیا گیا، یہاں سے شروع ہوئے۔ پھر اگلے بیان میں کہا کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو مداخلت ہوئی ہے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی غور کیجئے کہ اس کے بعد اگلا بیان جو لاسٹ آیا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ مختلف پارٹیز نے بشمول ہماری پارٹی نے بھی اعلان کیا نا کہ ہم احتجاج کریں گے، تو پھر کیا پرامن احتجاج کے پر خاص طور پہ ایک اور بیان آیا کہ یہ
لیکن واشنگٹن کے بیان کی اہمیت کیا ہے کنسیڈرنگ کہ آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو طاقت سے نکلوایا, انہوں نے سازش کر کے نکلوایا, تو جب انہوں نے نکلوایا تو وہ ٹھیک تھا اور اب وہ بیان دے رہے ہیں ٹھیک ہے, مطلب I'm just trying to understand کہ کون سا واشنگٹن. آپ ذرا اس کو دوبارہ پلے کرتے ہیں. آپ نے دوبارہ بے شک پلے نہ کریں, مجھے اس کی شروعات سے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. ہر ایک کا کہنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے, لیکن جو کہنا چاہ رہے تھے وہ میں واضح کر دیتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آئی ہے. وہ یہ ہے کہ امریکہ کے بارے میں تاثر یہ ہے, حقیقت کچھ اور ہو یا نہ ہو, امریکہ کے بارے میں تاثر پاکستان میں یہی رہا ہے کہ 6-7 دہائیوں پر انہوں نے ہمیشہ فوجی امریت کا ساتھ دیا ہے. تو محض پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ اس بار تو عوام کا ساتھ دے دو, پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دے دو, بیانات آپ نے ٹھیک دیے ہیں اس پہ ذرا عمل درآمد بھی کر کے دکھاؤ. اور پھر آپ نے دیکھا وینیزویلا کے اندر جمہوریت نافذ کرنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں, اور دوسرے ملکوں میں مثالیں موجود ہیں بلا رہے ہیں جس طرح انہوں نے جمہوریت کے نفاذ کے لیے ان کو بلا رہے. سینیٹر صاحب کے لیے جو بڑے آنریبل ہیں, اس بیان کو ڈیفینڈ کرنا اور اس کے مدرجات پہ بات کرنا مشکل ہو رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں ان کی مشکل, کوئی بھی کریڈیبل آدمی مجھے کوئی مشکل نہیں اس بیان کو نہیں, وہ جب انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے پوچھا کہ آپ ان کو سٹینڈ کرتے ہیں تو آپ نے ادھر گئے, کیونکہ کوئی بھی کریڈیبل آدمی ڈائریکٹ اس مذاق خیز بیان پہ سٹینڈ نہیں کر سکتا. وجہ اس کی کیوں میں نے اسے مذاق خیز کہا ہے, یہ وہی امریکہ ہے جس کو آج آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ذرا خبر رکھیں, تھوڑے حالات کو دیکھتے رہیں, جس کو آپ نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں, اسی امریکہ کی بات ہو رہی ہے نا, جس کو آپ نے کہا تھا کہ جناب ہمارے خلاف سازش کر کے ہمیں نکالا گیا ہے. آج اسی کے جناب آپ دیکھ رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, جو بھی آپ کہیں کہ جناب آپ بیان دیں. پھر کیا امریکہ کوئی واچ گارڈ ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان میں جو معاملات ہوں گے وہ امریکہ کا آپ انتظار کریں گے اور آپ کا لیڈر امریکہ پیغام رسانی کرے گا کہ تم آؤ اور ہمیں نکالو مشکل سے, لیکن ہماری پارٹی کو نکالو مشکل سے. اقوامی طور پر ہوتی ہے. نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں, بین الاقوامی طور پر سب کی ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے ہیں, امریکہ نے کیا کیا وہاں پہ؟ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے انہوں نے, بغیر اپوزیشن کے ہوئے ہیں نا, اصراف فرما رہے تھے. سٹیٹمنٹ تو ابھی بھی دی ہے انہوں نے کہا جی اس طرح کے حالات دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے. بیلنس سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا جہاں بھی اس طرح کی شکایات آئیں الیکشن کے اوپر ضرور جانچ پڑتال ہونی چاہیے. یہ سٹیٹمنٹ 2018 میں نہیں آئی تھی, اس وقت دھاندلی سے زیادہ ہوئی تھی, الزامات سے زیادہ لگے کے ساتھ نہیں ہے, چیلنجز سے زیادہ ہوئے تھے. شاید ذرا زیادہ ہاتھ سخت رکھا ہوا ہے جو ان کو بھی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ, اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 کے بعد اسی قسم کی بات فرض کریں کہ پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی کرتی تو آپ دیکھتے کہ ولید صاحب اور ان کی پارٹی اور عمران خان صاحب کیا بات کرتے. یو آر انوائٹنگ دا واشنگٹن کہ آپ انٹرفیئر کریں پاکستان کے معاملات میں. یہ جو بھی کہہ رہے تھے نا پرائم منسٹر نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں. دیکھیں بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں ہر ایک سے, لیکن ظاہر ہے ہم ایک سوورن ملک ہے, انڈیپینڈنٹ ملک ہے. ہاؤ کین یو آسک سم ون ایلس, اور یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ان کی طرف سے سائفر والی بات تو ان کی طرف سے وہاں سے آئی تھی, یہاں پہ تو آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ انٹرفیئر کریں. This is very unfortunate to be very honest with you. Absolutely not say absolutely yes. اور پھر یہ رجیم چینج سے رجیم گین والی بات مجھے لگ رہی ہے کہ اب پہلے چونکہ رجیم چینج آپ نے کروائی. لیکن میں ٹو بی فیئر ٹو دیم اس بات سے قطع نظر کہ ان کا بیانیہ کیا ہے, واشنگٹن کی طرف سے بیانات کو ہم غور سے دیکھتے ہیں, ہم نے آبزرورز ان کے بلائے ہوئے ہیں, ہم اسٹیٹمنٹس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں, اور پرانے وقتوں میں ہم نے واشنگٹن کو انگیج کیا اندرونی معاملات کے اوپر بہت. دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, انفارچونیٹ ہے نا, یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے, اچھی پریسیڈنس نہیں. اور پھر وہ بھی کس سے, کون سی پولیٹیکل پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کہ اس چیز کے جن کا بیانیہ یہ تھا ایبسولوٹلی ناٹ والا, رجیم چینج والا. سو اس بیانیے کے ساتھ, اور میں تو کہتا ہوں کوئی بھی پیپلز پارٹی بھی بات کرتی, اور اگر کسی نے کی ماضی میں آپ دیکھیں کہ ان کو کنڈیم کیا گیا, ہر ایک نے کنڈیم کیا. سو مجھے ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے پھر افسوس ویسے سینیٹر صاحب پہ بھی ہوا کہ دیکھیں اگر بیرسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے تو سینیٹر صاحب کو میرا خیال ہے کہ اس کو میرے خیال میں وہ ایک اس کا سیاق کو سباق بیان کر رہے ہیں. I'm not here to defend him, he can explain himself. اور کیا یہ میرے منہ میں الفاظ ڈال رہے ہیں جن کو میں درست کروں گا. Is it the policy of PTI? وہ آپ سوال نوٹ کر لیں, اس کے اوپر آتے ہیں. نفیسہ صاحب ذرا اس کے اوپر بات کیجئے گا کہ ہم عموماً فورن انٹرفیئرنس کو برا گردانتے ہیں, لیکن اس کیس کے اندر بیرونی دنیا کی طرف سے بیانات پاکستان کے انتخابات کے بارے میں آئے ہیں. ذرا میں آپ کا پوائنٹ آف ویو, زاہد صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں اور پھر اس بحث کو آگے لے کے چلتے. جی گو اہیڈ.
دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج رہنا کوئی بری بات نہیں ہے، رہنا چاہیے، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا جو شور ہے یہ بڑا حیران کن اس لیے ہے کہ ان کی جو 2 دہائیوں کی جو سیاست ہے، پہلے یہ شروع ہوئی ڈرون کے اوپر کہ جی ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے ہو رہے ہیں، امریکیوں کو نکالو، امریکیوں کو افغانستان سے نکالو، اس پر ان کی سیاست چلی۔ پھر جب عمران خان خود پرائم منسٹر بنے تو جب نو کانفیڈنس آیا تو سائفر جو ہے لہرا کر انہوں نے اس پر بھی سیاست کی کہ بھئی یہ سائفر جو ہے یہ بیرونی مداخلت ہے اور یہ امریکیوں کے کہنے پر مجھے ہٹایا جا رہا ہے، اور اب آپ امریکیوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور آپ منصف بنیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب ایک ان کے کہیں بھی دے ڈونٹ سٹینڈ آن دیئر، جو ان کی گراؤنڈ ہے نا یہ نیچے سے بہت شیکی ہے۔ لیکن نفیسہ صاحبہ قطع کلامی ہوتی ہے، اگر میں یہ نہیں کہ ماضی کو میں کوٹ کر کے کوئی پوائنٹ نہیں سکور کرنا چاہ رہا، لیکن سیاق و سباق کے لیے بینظیر بھٹو صاحبہ نے بہت کیمپین کی واشنگٹن کے اندر جا کے جمہوریت کی ریسٹوریشن کے لیے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں واشنگٹن انگیج کرنے کے لیے، ہم اس کو انڈورس نہیں کر رہے ہیں۔ میمو گیٹ کیا تھا؟ کون کس سے مدد کیا مانگ رہا تھا؟ تو میں نے شروع میں یہ کہا، آپ نے اگر میری بات سنی ہو، جی میں نے شروع میں یہ کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے، یہ میں نے بالکل شروع میں کہا، لیکن پھر میں نے پی ٹی آئی کی اپنی جو اینٹی امپیریل پالیسی ہے، اینٹی کولونیل، ان کا ایک سٹیٹڈ اینٹی کولونیل یا نیو کولونیل ریجیکشن ہے ان کی جو بیانیہ ہے اس میں، اور اس کے اوپر خیبر پختونخوا پورا کے پورا ان کو اس بیانیہ پہ ووٹ دیتا ہے کہ امریکی مداخلت جو ہے وہ اس خطے میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بیانیہ یہ بہت اوورٹلی، اور ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی عوام اور قوم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایک سوورن سٹیٹ کی طرح جو بین الاقوامی انگیجمنٹ ہو، ان کے کوئی ٹرمز آف انگیجمنٹ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم ان کو جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہم ان کو دہائیاں دیں، پھر ہم ان کو گالیاں دلوائیں۔ مطلب یہ عجیب و غریب ان کی پوزیشن۔ زاہد صاحب، جی زاہد صاحب، ایسا ہے کہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر نے باہر کی دنیا کو کہا ہے کہ ہمارے الیکشن کا رزلٹ دے کے اس پہ آپ اپنا پریشر ڈال لیں، یا جو بھی اس نے کہا تھا۔ لیکن دیکھیں ایک بات واضح ہے، ہمارے صوبے میں جو ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا اور ایک دفعہ نہیں کیا گیا، ہمارے 2013 میں ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، ہمارے 2018 کو ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، 2024 کیا، اور یہ ہمارا اس لیے ہم مقرر ہے کہ ہم نے 2010 میں جو 18 امینڈمنٹ پاس کی اس کا آج تک ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اس لیے ہم نے ابھی اعلان کیا ہے ہمارے ایمن ولی خان صاحب نے کہ ہم احتجاج کریں گے، اور ہمیں اگر پارلیمنٹ کا راستہ ہمیں رکھا ہے تو ہم اس کے بعد اپنی اسی پرانی نقش قدم پہ واپس چلیں گے، اور ہم اپنی آواز اور اپنے حق کے لیے اور اپنے صوبے کے حقوق کے لیے بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے رابطہ کیا، اور ہم نے اس لیے انکار کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ ہمارا تو مینڈیٹ آپ لوگوں نے چوری کیا، تو ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھے یا کیسے شیئرنگ کریں گے۔ اس وقت اگر ترس بھائی آپ دیکھ لیں تو پورا پاکستان میں الیکشن کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، جن نے جیتا ہے، جہاں سے جن نے جیتا ہے وہاں پہ تو وہ خاموش ہے، جہاں پہ جس نے ہارا ہے وہاں پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے اندھونی بات پہلے بار، لیکن کیا آپ چاہیں گے کہ اس تمام ماحول میں جہاں پہ آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ آپ کا مینڈیٹ مسلسل چرایا جا رہا ہے، فورن قوت کے ذریعے آپ اپنی کیمپین کو آگے بڑھائیں، کیا آپ چاہیں گے کہ اس وقت موضوع یہ ہے؟ نہیں، ایسا ہے نا کہ ہم نے ابھی تو جو ہم نے اعلان کیا وہ تو ہمارا احتجاج کا ہے، ہم تو اسٹیٹ میں واپس جائیں گے، اور ہم نے تو کوشش کی تھی کہ جب 2010 میں 18 امینڈمنٹ پاس ہوا تھا تو ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ ملک چلے، جمہوریت چلے۔ 2013 میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا آپ کے سامنے، ہم نے اپنی شہیدوں کی جنازے اٹھا رہے تھے، باقی پارٹیاں الیکشن لڑ رہے تھے، لیکن تب بھی ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، ہم نے مانا کہ چلو کوئی بات نہیں، جمہوریت کو چلنا چاہیے۔ پھر 2018 میں بھی ہمارے ساتھ یہی ہوا، لیکن ہم نے پھر اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اب یہ انتہا ہو گئی کہ اب ہمیں تو دیوار سے لگا دیا گیا 2024 میں، اب ہم اس بات پہ نہیں جائیں گے، اور ہم آپ اس پوائنٹ پہ رکیے گا، ہم اس پوائنٹ پہ واپس آئیں گے۔